ایک ناکام پردیسی کہتا ہے کہ جب میں نے باہر جانے کی پکی تیاری کر لی تو روانگی والے دن میرے سب گھر والوں نے بہت ساری دعاؤں کے ساتھ اور نصیحتوں کے ساتھ مجھے الوداع کہا۔ پردیس میں کام کاج اور کمائی میری توقعات کے مطابق نہ تھی۔ مجھے مشکلات سے لڑتے لڑتے 2 سال بیت گئے۔ ایک دن میرے گھر والے اور میرے ماں باپ اور میرے بہن بھائی کہیں گئے ہوئے تھے۔ گھر میں اچانک سے چور آ گیا۔ ہمارے گھر میں اسے کیا ملنا تھا، ایک گھڑا بنا ہوا۔ چور کے ہاتھ کچھ نہ لگا تو وہ گھڑا ہی لے گئے۔ 2 دن کے بعد میں چور ہمارے اس گھڑے کو لے کر بازار گیا اور اس کے اوپر کچھ پھل اور سبزیاں لا دی۔ بازار میں رش بہت زیادہ تھا۔ چور کی توجہ کہیں اور ہوئی تو گھڑا چل پڑا۔ ہمارے گھر کا راستہ کیسا جانتا ہی تھا، اس لیے اس نے شام کو آ کر دروازے پر منہ مارنا شروع کر دیا۔ میرے بھائی نے دروازے پر شور سنا تو اس نے دروازہ کھولا تو سامنے اسے اپنا گم شدہ گدھا پھلوں اور سبزیوں سے لدا ہوا دیکھ کر وہ بڑا خوش ہوا۔ اس نے ماں کو آواز دی، ماں ادھر آئیں، اور تنزیہ کہا، یہ دیکھو یہ میرا گدھا ہے، 2 دن غائب رہا ہے اور بدلے میں پورا بازار لے کر آ گیا، اور ایک تیرا بیٹا ہے، 2 سال بیت گئے، آج تک ایک پھوٹی کوڑی نہیں بھیج سکا۔ آئے آئے آئے۔ میں نے جب یہ کہانی پڑھی نا تو پہلے مجھے یہ لطیفہ لگا، مگر ہنسی کے فوراً بعد میرا دل بھر آیا، کیونکہ یہ صرف ایک گدھے کی کہانی نہیں تھی، یہ ان سب پردیسیوں کی کہانی ہے جو دعاؤں کے سائے میں رخصت ہوتے ہیں، جو توقعات کے بوجھ تلے جیتے ہیں۔ جب کوئی بیٹا یا بھائی پردیس جاتا ہے نا تو وہ اکیلا نہیں جاتا ہے، اس کے ساتھ اس کے ماں باپ کی امیدیں، بہن بھائیوں کی ضرورتیں، رشتہ داروں کے خواب اور دوستوں کے اندازے بھی سفر کر رہے ہوتے ہیں۔ سب کو لگ رہا ہوتا ہے کہ اب یہ جب باہر جائے گا نا تو جب یہ لوٹے گا تو ہاتھ بھر بھر کے سب کچھ لائے گا، مگر کوئی یہ نہیں دیکھتا ہے کہ وہ کن کمروں میں سانس لیتا ہے، کن دنوں میں خود کو سمیٹتا ہے، وہ کن راتوں میں خود سے سوال کرتا ہے کہ میں یہاں کیوں آ گیا، کہ آج بھی میں خالی ہاتھ کیوں ہوں۔ پردیس میں نا اکثر آدمی کماتے 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 خود کو کھو دیتا ہے اور لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ بدل گیا ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ جو گھر سے دور ہوتے ہیں وہ کتنے مجبور ہوتے ہیں۔ ہائے ہائے، مجھے ایک نظم یاد آ گئی، آج سے 20 سال پہلے کہی تھی، جب میں بھی حالات سے گزر رہا تھا۔ سنیے، جو گھر سے دور ہوتے ہیں بہت مجبور ہوتے ہیں، کبھی باغوں میں سوتے ہیں اور کبھی چھپ چھپ کے روتے ہیں، گھروں کو یاد کرتے ہیں تو پھر فریاد کرتے ہیں، مگر جو بے سہارا ہوں، گھروں سے بے کنارہ ہوں، انہیں گھر کون دیتا ہے، یہ خطرہ کون لیتا ہے؟ بڑی مشکل سے ایک کمرہ جہاں کوئی نہ ہو رہتا، نگر سے باہر ملتا ہے، بہت بیکار ملتا ہے، تو پھر 2-4 ہم جیسے ملا لیتے ہیں کچھ پیسے اور آپس میں یہ کہتے ہیں کہ مل جل کر ہی رہتے ہیں، کوئی کھانا بنائے گا، کوئی جھاڑو لگائے گا، کوئی دھوئے گا سب کپڑے، تو رہ لیں گے بڑے سکھ سے۔ مگر سردی بھری راتیں، وہ تپش آلود سوغاتیں، اور اوپر سے عجب کمرہ، تھکن سے چور ہوتے ہیں، سکون سے دور ہوتے ہیں، بہت جی چاہتا ہے تب کہ ماں کو بھیج دے یا رب، کہ ماں کو بھیج دے یا رب، جو اپنی گود میں لے کر ہمیں ٹھنڈی ہوا دے کر سلا دے نیند کچھ ایسی کہ پھر ٹوٹے نہ ایک پل بھی۔ مگر کچھ بھی نہیں ہوتا، کچھ بھی نہیں ہوتا، کچھ بھی نہیں ہوتا تو کر لیتے ہیں سمجھوتا، کوئی دل میں بلکتا ہے، کوئی پہروں سلگتا ہے، جب اپنا کام کر کے ہم پلٹتے ہیں تو آنکھیں نم، مکان ویران ملتا ہے، بہت بے جان ملتا ہے، خوشی معدوم رہتی ہے، فضا مغموم رہتی ہے، بڑے رنجور کیوں نہ ہوں، بڑے مجبور کیوں نہ ہوں، کہ آخر میں مہینے کے سب اپنے خون پسینے کے جو پیسے جوڑ لیتے ہیں گھروں کو بھیج دیتے ہیں اور اپنے خط میں لکھتے ہیں بڑی خوش بخت گھڑیاں ہیں۔